قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے اس بارے میں وصیت کر کے رکھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 سے 3 راتیں اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وقت بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے بارے میں وصیت لکھ کر رکھے، ایک وصیت نامہ تیار کر کے رکھے، اور اس میں لوگوں کے بارے میں لین دین کا جو سسٹم ہے، جو چیز کسی کو دینی ہے، کسی سے لینی ہے، یا اس کے علاوہ جو معاملات ہیں عہد و معاہدے کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کا معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور کسی کا حق دبا کر نہ چلا جائے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 راتیں بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر وصیت کے وہ گزارے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں تو اس طرف یعنی دنیا کے تمام سسٹم کی فکر ہے اور دنیا کے تمام معاملات کی فکر ہے، یعنی ہماری سوچ آگے کی کئی سالوں کی سوچ ہے، لیکن پوری سوچ کے اندر ہمارے اس پورے سسٹم کے اندر موت ہے ہی نہیں، یعنی موت کو ہم نے کبھی شمار ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے 10 سال کی آگے کی پلاننگ ہو ہماری کہ 10 سال کے اندر یہ کچھ کرنا ہے، فلاں فلاں کرنا ہے، لیکن اس کے درمیان یہ ہمارے ذہن میں نہیں کہ اس درمیان اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ کم از کم موت کو بھی یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد کر کے رکھو اور وصیت لکھ کے رکھو کہ اگر کسی کا حق تم نے دبا لیا یا کسی کے معاملات کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، کوئی عہد تھا، کیونکہ تمہارے بعد تو وہ پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے، تو جب تم لوگ اپنے ورثاء کو بتا کر جاؤ گے اور تمہارے پاس ایک تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو اس لیے پیچھے والوں کے اندر بھی جھگڑا نہیں ہوگا اور تم بھی بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی وصیۃ مات علی سبیل و سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وصیت پر فوت ہوا، وصیت کر کے فوت ہوا اپنے تمام معاملات کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت ہوا اور وہ سنت پر فوت ہوا، اور فرمایا وہ ماتا اعلیٰ تقن و شہادت، اور وہ اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ متقی لکھا جائے گا اور اللہ اور رسول کی گواہی دینے والا لکھا جائے گا، وہ ماتا مغفورا لہ، اور اس حالت میں فوت ہوگا کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کہ جو وصیت کر کے فوت ہوتا ہے، جس کا خاتمہ ہوتا ہے اس حالت میں کہ وہ وصیت کر کے جا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنی چیزیں بتا دیں کہ وہ سنت پر فوت ہوگا، طریقہ محمدیہ پر فوت ہوگا، اور وہ اللہ رسول کی شہادت دیتا ہوا فوت ہوگا، اور تقوی و پرہیزگاری پر فوت ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ وصیت کی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن وصیت اپنی لکھ کے رکھے، وصیت کرتا رہے، یا اگر لکھ کر بھی نہ رکھے تو کم از کم روزانہ اپنی وصیت اپنے ورثاء کو دہرا دے کہ یہ معاملات میرے ساتھ ہیں اور تم نے میرے بعد ایسا ایسا کرنا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاطع میراث وارثی قاطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو ختم کر دے، یعنی اسے وراثت نہ دے، ایسی وصیت کر کے جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو یا میری فلاں بیٹی کو وراثت نہیں دینی،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کی جو اس کی وراثت ہے اللہ اسے ختم کر دے گا، جنت نہیں ملے گی اسے۔ یہ ساستہ کی حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے کسی وارث کو محروم کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک بیٹا اگر نافرمان ہے، نافرمانی کی وجہ سے ہم بیٹے کو محروم نہیں کر سکتے جتنا بڑا نافرمان ہو۔ ہاں صرف ایک صورت ہے، اگر بیٹے نے اپنے باپ کو، والد کو وراثت کی خاطر قتل کر دیا، وراثت کی خاطر قتل کیا، تو پھر اسے وراثت نہیں ملے گی، صرف یہ ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا چاہے جتنا بڑا نافرمان ہے، جتنا بڑا نافرمان ہے، اسے وراثت سے محروم کرنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کوئی بھی اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ اور بیٹیوں کو بھی محروم کرنا، ہمارے ہاں تو فوت ہوتے ہیں نا تو یہ کہہ کے جاتے نہیں جی بہنوں کو نہیں دینا، آپ نے خود سنبھالنا ہے، یہ وصیت ہوتی ہے ہمارے آج کل کے معاشرے کی۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ ہی کی بیٹیاں، کسی اور کی نہیں، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ اگر میں اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے جاتا ہوں، بیٹے بھی میرے ہیں، بیٹیاں بھی میری ہیں، لیکن جب میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو محروم کروں گا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں جنت سے محروم کر دے گا، جنت نہیں ملے گی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جس کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، یا کم از کم اتنی وصیت کر کے جائیں جی میرے مرنے کے بعد میری جتنی مال ہے، میرا جتنی جائیداد ہے میری، وہ ساری کی ساری شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اسے تقسیم کرنا۔ وصیت کے اندر یہ نہ ہو کہ کسی کا حق دبایا جا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔